بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کیا ہم لوگ ایک آزاد قوم ہیں؟ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے، اس بات کا تعین کیجئے، کیا ہم لوگ آزاد ہیں؟ ناظرین اکرام، قیام پاکستان سے پہلے جو انگریز آفیسر مقبوضہ ہندوستان میں ملازمت کرنے کے بعد واپس انگلینڈ جاتے تو ان کو وہاں کسی قسم کی بھی پبلک پوسٹ کی ذمہ داری نہ دی جاتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی دلیل یہ دی جاتی تھی کہ تم ایک غلام قوم پر حکومت کر کے آئے ہو، جس سے تمہارے اطوار اور رویے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ یہاں اگر اس طرح کی کوئی ذمہ داری تمہیں دی جائے گی تو تم اپنی آزاد انگریز قوم کو بھی غلام سمجھ کر ان پر ظلم کرو گے یا ان کے ساتھ وہ سلوک کرو گے جو تم لوگ وہاں پر کر کے آئے ہو۔ ناظرین کرام، اس بات کا ثبوت آپ اس واقعے سے بخوبی کر سکتے ہیں۔ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں پاک و ہند میں سول سروس کا آفیسر تھا، خاتون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے۔ واپسی پر اس نے اپنی یادداشتوں پر مبنی بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی۔ خاتون نے لکھا ہے کہ میرا شوہر جب ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس وقت میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا اور میری بیٹی 1 سال کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر محیط رہائش گاہ پر ہم رہتے تھے۔ ڈی سی صاحب کے گھر اور خاندان کی ہماری خدمت گزاری پر مامور تھے۔ روزانہ پارٹیاں ہوتی تھیں، شکار کے پروگرام بنتے، ضلع کے بڑے بڑے ذمہ دار ہمیں اپنے ہاں مدعو کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور جس کے ہم چلے جاتے وہ اسے اپنی عزت افزائی سمجھتا۔ ہماری ٹھاٹھ اور ہماری شان و شوکت اس طرح کی ہوتی تھی کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی بہت مشکل سے ہی ایسے ٹھاٹھ میسر ہوں گے۔ ٹرین کے سفر کے دوران نوابی ٹھاٹھ سے راستہ ایک عالیشان ڈبہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملوث ڈرائیور ہمارے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کی آغاز کی اجازت طلب کرتا، اور اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی، میرا بیٹا بول اٹھا جس کا موڈ کسی وجہ سے خراب تھا، اور میرے بیٹے نے اس ڈرائیور سے کہا کہ ٹرین نہیں چلنی چاہیے۔ ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا کہ جو حکم چھوٹے صاحب۔ کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے 4 سالہ بیٹے سے درخواست کر رہا تھا، لیکن میرا بیٹا ٹرین چلنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹیں دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلائی، تو تب سفر کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد میں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئے۔ ہم بذریعہ بحری جہاز لندن پہنچے۔ ہماری اگلی منزل ویلز کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا۔ میری بیٹی اور بیٹے کو میں نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو اسٹیشن کے ایک بینچ پر بٹھایا، خود ٹکٹ دینے چلی گئی۔ ٹکٹ لینے والوں کی قطار طویل ہونے کی وجہ سے مجھے خاصی دیر ہو گئی، جس پر بیٹے کا موڈ خراب ہو گیا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو عالی شان کمپاؤنڈز کی بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر میرا بیٹا ایک بار پھر ناراض ہو گیا۔ وقت پر ٹرین نے وسل دے کر سفر شروع کیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا اور زور زور سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیسا الو کا پٹھا ڈرائیور ہے، ہم سے اجازت لیے بغیر ہی اس نے ٹرین چلانا شروع کر دی ہے۔ میں باپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا، اور میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا کہ یہ اس کے باپ کا ضلع نہیں بلکہ ایک آزاد ملک ہے، جہاں ڈپٹی کمشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازم تو کیا، وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو خوار کر سکے۔ ناظرین اکرام، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم نے انگریز کو تو یہاں سے ضرور نکالا ہے، لیکن ہم غلامی کو اپنے دیش سے نہیں نکال سکے، جہاں آج بھی
کئی ڈپٹی کمشنر، ایس پیز، وزراء، مشیرہ، سیاستدان، جرنیل صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سوچئے گا ضرور، کیا ہم لوگ آزاد ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، ورنہ صرف 14 اگست کو جھنڈیاں لگا کر اور موم بتیاں جلا کر خود کو دھوکہ دے لیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا۔ ملیں گے کل کو اپنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔